کے اوپر ہر لحاظ سے مزید کھول کھول کر بات کریں گے، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ گزشتہ آیات میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار زمین میں گھومنے پھرنے سیر کا ذکر کیا اور بار بار یہ سوال کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ یعنی پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا وہ نہیں تم نے دیکھا، تم نے ان کے آثار نہیں دیکھے۔ ان کے آثار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیات ہیں، یہ کن کے لیے آیات ہیں؟ نصیحت ہے، سبق ہے، کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ تو اب ناظرین ہمارے اوپر فرض ہے کہ اب زمین میں گھومیں پھریں، زمین میں سیر کریں، پہلی قوموں کے جو آثار ہیں ان کو دیکھیں۔ اور آج جس دور میں ہم موجود ہیں، آج کے دور میں زمین میں سیر کرنا، زمین میں گھومنا پھرنا، پہلی قوموں کے آثار دیکھنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی اور کام اتنا آسان ہو۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی کمرے کے نرم گرم بستر پر بیٹھے ہوئے، اپنے سامنے رکھے ہوئے کمپیوٹر، موبائل میں بہت آسانی سے سیر کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ناظرین سیر کرتے ہیں زمین کی اور دیکھتے ہیں پہلی قوموں کے آثار کو۔ وہ کون سے آثار ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار دیکھنے کا کہا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا کہا؟ وہ کون سے آثار ہیں پہلی قوموں کے جن کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان قوموں کے پاس کیا تھا؟ وہ کیا شے تھی جس کے دجل کا وہ شکار ہو گئے؟ وہ کیا شے تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ وہ کیا شے تھی جس وجہ سے وہ رسولوں کی تکذیب کر دیتے تھے؟ وہ اللہ کی آیات کے خلاف نکل پڑتے تھے، وہ اللہ کی کائنات میں فساد کرتے تھے؟ وہ کون سی شے تھی؟ جیسا کہ قوم عاد نے کہا، اس آیت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پس جو عاد تھے پس استکبار کیا، یعنی وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے، زمین کی تمام مخلوقات کو یہ کہتے تھے کہ ہماری غلامی کرو، ہماری بات مانی جائے گی، حالانکہ ان کو اس کا حق نہیں تھا۔ اور تھے وہ بہت بڑھ کے قوت میں سے، وہ قوت میں بہت بڑھ کے تھے، یعنی کہ ان کے پاس اسلحہ، بارود، مشینیں، ٹیکنالوجی، یہ جو قوت ہے بہت زیادہ تھی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے بڑھ کر قوت میں ہے، جو ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے۔ اور ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ زبان سے ایسا ہرگز نہیں کہتے تھے، نہ ہی آج تک کسی نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے، بلکہ یہ انسان کے اعمال کی زبان ہے۔ قوم عاد کے پاس جو ٹیکنالوجی، جو مشینیں، جو کچھ تھا، ان کے بل بوتے پر ان کے اعمال کی یہ زبان تھی کہ کوئی بھی ان سے قوت میں بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور وہی تم سے بڑھ کر ہے قوت میں؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ تھے اللہ کی آیات کے ساتھ جہد کرنے والے، یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ جب کوئی بھی آندھی، طوفان، کوئی عذاب آنے والا ہوتا تو وہ ایسے بندوبست کرتے یا تو وہ عذاب نہ آتا یا پھر وہ عذاب ان کا کچھ بگاڑ نہ پاتا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی قوت میں نہیں ہے، جیسے آج امریکہ اور مغرب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان سے طاقت میں بڑھ کر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایسی تباہی جنہیں قدرتی آفات کہتے ہیں، ان کے آگے یہ لوگ بے بس ہیں۔ اور اگر آج ان کو ایسے وسائل حاصل ہو جائیں کہ ایسی آفات بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں تو ذرا تصور کریں کہ ان کا دعویٰ کیا ہوگا۔ یہ یہی سمجھیں گے کہ کائنات میں اگر کوئی رب ہے تو یہی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی تباہی آ رہی ہے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، تو اگر ان کے پاس یہ قوت ہے یہ پہلے ہی اس کو روک دیں تو ظاہر ہے ان کا دعویٰ تو یہی ہوگا
بالکل یہی دعویٰ قوم عاد کا تھا اور جو باقی قومیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم زمین کی سیر کریں اور جانیں وہ کون سے آثار ہیں جن کا بار بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ ادراک ہو کہ پہلی قوموں کے پاس کیا تھا، وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں اور تباہی و ہلاکت نے انہیں آ گھیرا، وہ کون سی شے تھی جس سے تمام کے تمام نبیوں نے ان کو ڈرایا کہ یہ دجال ہے، حالانکہ تم اسے مسیحا سمجھتے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ دجال ہے۔